الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ راہ طریقت میں جب ایک مسافر جو ہے اپنے پیر و مرشد کی رہنمائی میں راہ سلوک کی منازل جو ہے وہ طے کرتا ہے اور اس کا باطن جو ہے وہ مرشد کے باطن سے مل کر روشن ہو جاتا ہے، تو اس پر اسرار و رموز جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مرشد کی ذات اس شخص کو اس عالم ناسوت سے عالم ہاہوت تک لے جاتی ہے اور ان کے درمیان تمام عالم جو ہیں ان کی سیر کرواتی ہے۔ اب اس سیر کے دوران مرید کامل جو ہے اس کی ملاقات بہت سی ہستیوں سے ہوتی ہے، جن میں اولیاء اللہ بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں اور انبیاء کرام کی ذات بھی شامل ہے۔ اب اگر کسی شخص کو یہ مقام نصیب ہو جاتا ہے، یہ بات نصیب کی ہے کہ نصیب سے مرشد کامل مل جاتا ہے اور پھر نصیب سے شخص جو ہے مرید کامل بن جاتا ہے، تو پھر مرشد کی ذات اپنی ذات کے ساتھ اس کو جوڑ کر اس ذات حقیقی تک پہنچا دیتی ہے۔ اب اگر کسی کو قسمت سے، نصیب سے، اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے وسیلے سے یہ مقام مل جاتا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر اپنے مرکز کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسے اپنے مرکز پر قائم رہنا ہے، اسے یہ خیال کرنا ہے کہ چاہے اسے کوئی بھی ہستی اس سیر کے دوران ملے یا اس کی ملاقات ہو، تو وہ کبھی بھی یہ خیال نہ کرے، اس کے دل میں یہ خیال آنے بھی نہ پائے کہ کوئی ہستی، کوئی ولی، کوئی نبی جو ہے اس کے پیر کی ذات سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے کسی بھی ولی سے یا کسی نبی سے، یا اسے جو مقام ملا ہے وہ صرف اور صرف اس کے پیر و مرشد کی ذات کی بدولت ملا ہے۔ ہر لمحہ راہ طریقت میں، ہر لمحہ، ہر وقت مرید چاہے کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، وہ درجات میں اپنے پیر سے بھی بڑھ جائے، پھر بھی اسے قیامت کے دن بھی جب پیش ہوگا وہ اللہ کے حضور، تو وہ پیر کے پیچھے ہی ہوگا اور اسے ہر حال میں، ہر منزل پر پہنچ کر اپنے پیر کا معتقد رہنا ہے۔ اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ گیا تو سمجھ لو اس کی ساری محنت جو ہے وہ رائے گاں جائے گی۔ اپنے
پیر و مرشد پر اعتقاد جو ہے اس میں کسی صورت کمی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ خیال کرنا چاہیے، اور یہی اصل طریقہ ہے کہ جو بھی مجھے ملا ہے یا جو بھی ملے گا یا جس مقام پر میں ہوں یا جس مقام پر میں پہنچوں گا، یہ صرف اور صرف میرے مرشد کی ذات کی بدولت ہے۔ یہی اصل ایمان ہے، اور یہی اصل ایمان کا حصہ ہے، اور یہی کامیابی کا اصل راستہ ہے، اور یہی سب سے مختصر اور سب سے بہترین راستہ ہے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کا۔ ذات حقیقی کا عرفان حاصل کرنے کا اس سے آسان اور بہتر راستہ کوئی اور نہیں ہے۔ آپ نے ہر صورت اپنے مرکز پر قائم رہنا ہے، اور ہر منزل اسی خیال سے آپ نے جو ہے وہ سر کرنی ہے، پار کرنی ہے کہ یہاں تک پہنچانے والی ذات جو ہے وہ آپ کے مرشد کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسا رستہ موجود ہی نہیں۔ آپ نے کبھی بھی یہ خیال نہیں کرنا کہ اب میں تو اپنے پیر سے آگے نکل گیا ہوں۔ جیسے ہی یہ خیال، جیسے ہی یہ تصور آپ کے ذہن میں آیا، آپ اگر آسمان پہ ہیں تو مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھ لیں کہ آپ زمین پہ آ جائیں گے۔ یہ کسی صورت میں بھی شیطان جو ہے آپ کو ورگلانے نہ پائے، اس کا کام ہے کہ وہ ورگلائے گا آپ کو، لیکن آپ نے کسی بھی صورت اپنے مرکز کو، اپنے پیر کے در کو نہیں چھوڑنا، اور شک میں نہیں پڑنا۔ آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے، جو کچھ ملے گا، جو کچھ میں ہوں، وہ صرف اور صرف اپنے پیر و مرشد کی ذات کی بدولت ہوں۔ تو انشاءاللہ ہر جگہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ امید ہے آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔